الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اندر دو شرطیں نہ رکھتی ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو عبادت آپ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس میں کوئی اور مقصد آپ کا شامل نہ ہو، کوئی اور چیز آپ کو مقصود نہ ہو، صرف اللہ آپ سے خوش ہو جائے، یہ آپ کی عبادتوں کا مقصد ہو. اور دوسری شرط، جو بھی عبادت آپ کریں نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، باپ دادا کے طریقے، اپنے علماء کے سکھائے ہوئے طریقے، اپنے اجتہادات سے، اپنے دل و دماغ سے بنائے ہوئے طریقے، یہ طریقے اللہ کے ہاں عبادتوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کی نبی کی سکھائی ہوئی سنت کے مطابق نہ ہوں. جب یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تبھی جا کر اللہ کے ہاں عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اور عبادتیں اسی وقت عبادتیں کہلاتی ہیں جب اس میں تین ارکان ہوں، تین بنیادی چیزیں اس میں پائی جائیں. ایک محبت کے ساتھ عبادت ہو، دوسرا امید کے ساتھ عبادت ہو، اور تیسرا خوف، ڈر کے ساتھ عبادت ہو. یہ تین عبادت کے ارکان ہیں. اس میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ پایا جائے تو عبادتیں نہیں کہلاتی. اور انہی تین کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی آیتوں میں کیا. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو کہ قرآن کی سب سے ابتدائی 3 آیات ہیں۔ قرآن کی انہی ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی 3 سب سے اہم ارکان کو ذکر کیا۔ عبادت کے 3 رکن اس میں مذکور ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ آیت، اس کا معنی ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت پیدا کراتا ہے کہ ہر احسان اسی کا ہے، ہر نعمت اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور انسان کی طبیعت ہے کہ جو اس کو دے اس سے محبت کرتا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی محبتوں کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی محبتوں کا حق رکھتا ہے، اور اس کی وہ محبت ہونی چاہیے کہ تمام کی محبتوں پر اللہ کی محبت بھاری ہو۔ اور دوسری آیت الرحمن الرحیم، جو انسان کے دل میں اللہ کے رحیم ہونے، اللہ کے معاف کرنے، اللہ کے بخشنے، اللہ کے درگزر کرنے کا ایک معنی اس کے دل میں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک امید بن جاتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے نافرمانیاں کی ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن رب رحمان رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، قیامت کے دن مومنوں پر خاص طور پہ رحم کرے گا۔ اسے امید بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن کا نام لیتے ہی ایمان والوں کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا عظیم دن ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ وہ کیسا دن ہوگا جس دن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر کے۔ اور وہ دن ہوگا جس دن حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ اتنا ہولناک دن جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے قیامت کے دن کا کہ پتہ نہیں اس دن اس کا کیا ہو۔ یہ 3 آیتیں سب سے پہلے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھاتی ہیں کہ عبادتیں ایسے ہونی چاہیے۔ عبادتیں اس دور پر ہو تو وہ عبادتیں کہلاتی ہیں، ورنہ عبادتیں نہیں کہلاتی جب تک کہ اس میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ سے امید نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ معزز حاضرین، علماء کرام نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اپنی عبادتوں کے ان 3 چیزوں کو سمجھنے کے لیے پرندے کی اڑان کو دیکھو۔ پرندے کا سر اس کی جہت کی تعیین کرتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پرندے کا سر اسے اس جگہ لے جاتا ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے۔ یہ محبت کے قائم مقام ہے۔ محبت اللہ سے ہونی چاہیے تو عبادتیں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ اور پرندے کے 2 پر امید اور خوف ہیں، اللہ سے امید اور اللہ سے ڈر ہے۔ یہ دونوں پر جب تک مضبوط رہیں گے، دونوں پر جب تک باوزن رہیں گے، دونوں میں یکسانیت رہے گی، تبھی جا کر کے اس پرندے کی اڑان صحیح ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے دل میں اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ عبادتیں قبول کرے گا، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ عبادتوں کو رد کر سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ عبادت کرے، تبھی وہ عبادتیں حقیقی معنوں میں شریعت کی نظر میں عبادتیں کہلاتی ہیں۔ معزز حاضرین، انہی عبادتوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر امید زیادہ ہو جائے، خوف کم ہو جائے تو عبادتیں نہیں رہ جاتی۔ خوف کا پردہ آپ اونچا کر دے، صرف ڈرتے ہوئے عبادت کریں، اللہ سے امید نہ ہو، وہ عبادتیں نہیں کہلاتی۔ اللہ سے حد درجہ محبت ہو، اس سے حد درجہ امید ہو، اور اتنا ہی اس کو خوف ہو، تبھی جا کر کے ایک مسلمان کی زندگی عبادتوں کے صحیح راستے پہ لگ سکتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہو سکتا آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تعلق سے، مومنوں کے تعلق سے کئی جگہ یہی کہا ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ ہمیں
جیسے امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں ویسے ہی ہم سے ڈرتے ہوئے وہ پکارتے ہیں. ان کی زندگی خوف اور طمع کے درمیان گزرتی ہے, ان کی زندگی امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے. تو عبادتیں اسی انداز سے گزرنی چاہیے. انہی عبادتوں کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. معزز حاضرین, عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس عبادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے, العبادہ ہی اسم جامع ہی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. عبادت کہتے ہیں کوئی بھی قول جو آپ کی زبان سے نکلے, کوئی بھی بات یا عقیدہ جو آپ نے دل میں رکھا ہو, کوئی بھی عمل جو آپ اپنے بدن سے کریں, چاہے ظاہری عمل ہو کہ باطنی عمل ہو, چاہے قول ہو کہ عمل ہو, اگر آپ یہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ اس عمل کو چاہتا ہے, یہ عمل اللہ کو پسند ہے, یہ قول اللہ کو پسند ہے, یہ عقیدہ اللہ کو پسند ہے, تبھی جا کر کہ وہ عبادتیں کہلاتی ہیں. عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام, ہر وہ عقیدہ, ہر وہ بات جس کو اللہ پسند کرتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے, یحبہ اللہ ویرضاہ, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, وہ عبادتیں کہلاتی ہیں. اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے, اللہ کس سے محبت کرتا ہے, اللہ کو کیا پسند ہے, یہ انسان کے دماغ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا, لوگوں کے تجربات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا, اور پیروں کے علماء کے مشاہدات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے قرآن کی آیات چاہیے, احادیث مطہرہ چاہیے. قرآن کی آیات اور احادیث کو کس طریقے سے عبادت میں ڈھالا گیا ہے, صحابہ کا عمل چاہیے, تابعین کا عمل چاہیے, تبع تابعین کا عمل چاہیے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں عبادتیں وہی عبادتیں کہلاتی ہیں جس کا ثبوت قرآن سے ہمیں ملے, جس کا ثبوت حدیث سے ہمیں ملے, جس پر عمل کر کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے ہمیں دکھایا ہو, وہی عبادتیں ہوتی ہیں. انسان کے اپنی طرف سے بنائی گئی عبادتیں, اس کے اپنے مجاہدات سے, اس کی اپنی کوششوں سے, اس کے اپنے خوابوں سے, یا اس کے اپنے باپ دادا سے لیے ہوئے طریقے عبادتیں نہیں کہلاتی. عبادتیں وہ ہوتی ہیں جس کا ثبوت قرآن میں ہو, جس کا ثبوت حدیث میں ہو, اور جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہو. کیونکہ مسئلہ غیب کا ہے, مسئلہ غیب کا ہے. ہمیں کس سے بتایا کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے, کیا چاہتا ہے, اللہ کو کون سا عقیدہ پسند ہے, اللہ کو کون سی بات پسند ہے, اللہ کون سے بات سے راضی ہوتا ہے, اللہ کون سے کام سے راضی ہوتا ہے. یہ نہ میں پہچان سکتا ہوں, نہ آپ پہچان سکتے ہیں, نہ علماء پہچان سکتے ہیں. یہ اگر کوئی پہچان سکتے ہیں تو انبیاء کرام بھی پہچان پائیں گے, جن کو اللہ بتاتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, مجھے یہ بات پسند ہے, مجھے یہ عقیدہ پسند ہے, مجھے یہ عمل پسند ہے. تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ عبادتوں کا معاملہ اللہ نے بندوں کے حوالے نہیں کر رکھا ہے, بلکہ عبادتوں کا معاملہ مکمل اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی امت کو بتا دیا, صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا. تو عبادتیں اپنے مجاہدات سے نہیں ہوتی, بلکہ عبادتیں وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی, قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کے عمل کے ساتھ ثابت کیا جائے, وہی عبادتیں ہوتی ہیں. اسی لیے بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کو ہم نے یا ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے عبادتوں کے طور پہ اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے. وہ عبادتیں نہیں ہیں, بلکہ وہ عبادتیں بعض اوقات انسان کی جان پر وبال جان بن جاتی ہے, مصیبت بن جاتی ہے, بدعتوں میں شمار ہو جاتی ہیں. تو معزز حاضرین, یہ ہے عبادت کا مفہوم, عبادت کے شروط اور عبادت کے ارکان جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور عبادتیں کہاں سے لی جاتی ہیں. ایک اور بات میں بیان کر دوں, عام طور پر جب عبادت کہا جائے تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, ذکر و اذکار عبادت ہے, تلاوت کرنا عبادت ہے, اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے. یہی ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ باتیں آتی ہیں.
یہی ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتیں یہی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، تسبیح کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. یہی ہمارے ذہنوں میں عام طور پر عبادتوں کا مفہوم نظر آتا ہے. معزز حاضرین، حقیقی معنوں میں دیکھیں عبادت کا مفہوم اس سے کہیں بڑا ہے. عبادت کا معنی اس سے کہیں زیادہ ہے. بلا شبہ اللہ سے متعلق جو صحیح عقیدہ ہم اپنے دلوں میں رکھیں وہ عبادت ہے. بلا شبہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، ذکر و اذکار بھی عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتیں ہیں، لیکن عبادتیں یہی رک نہیں جاتی، عبادتیں اسی پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ ذرا غور کریں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کہ اے نبی آپ اعلان کر دو کہ میری نمازیں جو میری بدنی عبادتیں ہیں، میری قربانی جو میری مالی عبادت ہے، اور میری مکمل زندگی، میرا مکمل جینا، میرا مکمل مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں. معزز حاضرین، عبادتیں صرف ان اللہ کو یا مسجدوں میں یا ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے اسی حد تک عبادت کو عبادت نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی، زندگی میں جن جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، زندگی میں جن جن لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ان تمام کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، ان تمام چیزوں میں بہتر طور پر اپنی کارکردگی دکھانا، تمام کاموں کو اچھے طریقے پر کرنا، پوری امانت داری کے ساتھ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ تمام کی تمام عبادتیں ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام عبادتیں کہلاتی ہیں. معزز حاضرین، ایک صحابی نے معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم رات میں نماز کیسے پڑھتے ہو؟ رات میں نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تمہاری تہجد کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا پڑھتا ہوں، فلاں پڑھتا ہوں، بیان کیا. دوسرے صحابی نے کہا کہ تم کیسے پڑھتے ہو؟ تو جواب انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیر پڑھتا ہوں، کچھ دیر سوتا ہوں، اور جب میں سوتا ہوں تو سونے پر بھی اللہ سے اجر و ثواب کی مجھے امید ہوتی ہے، جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں. احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، جیسے میں قیام کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہوں، ویسے میں اپنے بستر پہ سوتے ہوئے بھی اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہوں. یہ حقیقت میں عبادت ہے، یہ حقیقت میں عبادت ہے. معزز حاضرین، ایک مسلمان اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، جس کی مثال اللہ کے نبی نے یوں پیش کی کہ ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے. کھجور کے درخت کی ہر چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کھجور کے درخت کا ہر حصہ اس کو نفع بخش ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. یہ مسلمان کی زندگی ہے. ورنہ ہم اپنی زندگیوں میں عبادتوں کے وقت کو نکال کر دیکھیں تو ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں میں ہم 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے عبادت میں بہت زیادہ ہو تو لگاتے ہوں گے، ورنہ بقیہ گھنٹے تو ہمارے گھروں کے پیچھے گزرتے ہیں، سونے میں جاتے ہیں، کھانے پکانے میں جاتے ہیں، کمانے میں جاتے ہیں. مکمل زندگی دنیا کے پیچھے تقریباً روزانہ کے 16 گھنٹے عبادتوں سے ہٹ کر کے نکل جاتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو اللہ نے کہا کہ میری مکمل زندگی، میرا مکمل جینا اللہ کی خاطر ہو، تو کیسے بندہ اللہ کی خاطر جیے گا؟ یہی معنی ہے اس کا کہ معزز حاضرین، صرف عبادتوں کی حد تک سمجھ کر کے باقی معاملات میں انسان آزاد ہو کے رہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے بڑے افسوس کے ساتھ آپ میں سے کئی نے تجربہ کیا ہوگا. بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے کئی نمازی ہوتے ہیں،
روزے دار ہوتے ہیں، حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، کئی عمروں پر عمرے کیے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، لیکن زبان درست نہیں ہے، کاروبار درست نہیں ہے، معاملات درست نہیں ہے، لین دین درست نہیں ہے، اپنے بیویوں سے درست نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں سے درست نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جب تک یہ تمام فرائض ہم ادا نہ کر لیں، جب تک ان تمام کو ہم عبادت کے طور پہ لے کر کے نہ چلیں، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضامندی میں لگانے کی کوشش نہ کریں، تو صرف یہ ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو عبادتوں پر لے کر کے چلے جانا اللہ کے نزدیک ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے، اس گمان میں نہ رہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی نے کہا قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے اس کے ایمان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پریشان ہو کے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے نبی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے، عبادتیں کہاں گئی، روزے دار ہوگا، نمازی ہوگا، بڑا حاجی ہوگا، بہت زیادہ خیر خیرات کرنے والا ہوگا، اگر پڑوسی اس سے اطمینان اور امن سکون میں نہ رہیں تو اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ معزز حاضرین، پڑوسیوں سے سلوک کا عبادتوں سے کیا تعلق ہے؟ ظاہری طور پر اپنے ذہن کے اعتبار سے ہم دیکھیں، یہی لگتا ہے کہ نماز روزہ ایک طرف ہے، معاملات ایک طرف ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، اس کی پوری زندگی عبادت ہوتی ہے، یعنی وہ کام جو اللہ کو خوش کرنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ہمیشہ اس کام کے پیچھے لگا رہتا ہے، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں وہ عبادت گزار بندہ بن پائے گا۔ معزز حاضرین، کتنی باتیں ایسی ہیں، کتنی احادیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں گی۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک مثال تو میں نے بھی بتائی پڑوسی سے متعلق۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے، زبان سے کچھ بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے، اپنی زبان سے غلط بات نہ کہنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کوئی ایل فائل نہ بکنا، یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کی نشانی ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان کی نشانی ہے، اس بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر ہماری زبانیں منمانی بکتی ہوں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہوں، تو اس حدیث میں اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں، کیا ہمیں اللہ پر ایمان ہے؟ کیا ہمیں آخرت پر ایمان ہے؟ قسم اللہ کی، اگر اللہ اور آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان ہوتا تو ہماری زبان سے خیر نکلتا، ورنہ اپنی زبان کو روکے رکھتے، اپنی زبان کو بند رکھتے۔ معزز حاضرین، اس مفہوم کو اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ عبادتوں کا معنی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی حد تک نہیں ہے، بلکہ مکمل زندگی عبادت ہے۔ آپ کا چلنا عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا اٹھنا عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا کمانا عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا گھر پہ سونا عبادت ہو سکتا ہے، بیوی سے ہنسی مذاق کرنا عبادت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس امید سے، اس نیت سے آپ کریں کہ اللہ ان اعمال سے خوش ہوتا ہے، اللہ ان اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس غلط فہمی کے ہٹانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے عبادتوں کو صرف مصلی سے جوڑ کے رکھا ہے، ہم نے عبادتوں کو صرف مسجدوں سے جوڑ کے رکھا ہے۔ قسم اللہ کی، جو ایمان آپ کا یہاں پہ ہوگا وہی ایمان آپ کے بازار میں ہونا چاہیے، آپ کی دکان میں ہونا چاہیے، آپ کے کالجز میں ہونا چاہیے، آپ کے آفیسز میں ہونا چاہیے، آپ کے گھروں میں ہونا چاہیے، ورنہ پھر ایمان کے دو چہرے اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان کے کئی چہرے بنا کے رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنانا ہو تو اپنی زندگی کے ہر عمل کو دیکھیں کہ میں اگر کچھ کہہ رہا ہوں
میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا، کیا اللہ اس سے خوش ہوگا، کیا یہ عمل مجھے اللہ کے ہاں مصیبت کا حقدار بنا سکتا ہے کیا؟ جب تک یہ چیزیں جان نہ لیں، قسم اللہ کی اپنے اعمال کو، اپنی زبان کو، اپنے عقائد کو روکے رکھیں، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھ پائیں گے اور عبادت میں زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو عبادتوں میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے جو بڑا تندرست، صحت مند، ہٹا کٹا انسان ہے، وہاں سے گزرتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کاش یہ اللہ کے راستے میں اپنی صحت مندی کو لگاتا، اپنے بدن کو لگاتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ کے راستے میں قربان کرتا، بڑی اچھی بات ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، یہ آدمی ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے کمانے کی خاطر بازار جا رہا ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر کمانے جا رہا ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اپنے آپ کو پاک باز رکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے لیے کمانے جا رہا ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ معزز حاضرین، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ صحابہ نے اس صحت مند آدمی کو دیکھ کر کے کہا کہ کاش یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوتا، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنی صحت کو لگاتا، اپنے بدن کو لگاتا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی سمجھ کو، ان کی بات کو درست کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جیسے اللہ کے راستے میں میدان میں نکلنا جہاد ہے، اس سے کچھ کم نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کما کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، دنیا کما کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال لے، دنیا کما کر کے اپنی عزت اور اپنے آپ کی حفاظت کر لے، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جبکہ جہاد کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جس میں انسان اپنا مال، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کی توفیق دے، شہادت سے مالا مال کرے، یہ خود نصیبوں کو، خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر سوچ کو درست کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں حلال کمائی میں لگا رہے، وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام؟ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو حلال راستے پہ رکھو، اپنے آپ کو تم شریعت کے دائرے میں رکھو۔ اگر اپنے آپ کو تم نے شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں گزارا ہو، تو یہ پوری زندگی آپ کے لیے کسی جہاد سے کم نہیں ہے، اور جہاد عبادت ہے، جہاد عبادت ہے۔ تو زندگی گزارنا عبادت ہے، زندگی گزارنا عبادت ہے۔ زندگی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے لگا دینا، چاہے وہ اپنی کمائی کے لیے ہو، اپنی پڑھائی کے لیے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کا مسئلہ ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات ہو، رشتہ داریوں سے رشتہ داریاں جوڑنے کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں بندہ اللہ کے ان فرائض کی جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر وہ اس کو لے کر کے چلے، اس کی پوری زندگی عبادت میں گزرے گی، اس کی پوری زندگی عبادت میں گزرے گی۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے اس کے حق میں اسے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی لقمہ اپنی بیوی کو کھلائے تو وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم اپنے اس مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ عبادتیں صرف مسجدوں کی حد تک محدود نہیں ہیں،
نماز روزہ زکات حج کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام ہو، آپ کی پڑھائی کیوں نہ ہو، آپ کی تجارتیں کیوں نہ ہو، آپ کے معاملات کیوں نہ ہو، آپ کی رشتہ داریاں کیوں نہ ہو، آپ کے جس قسم کے مسئلے کیوں نہ ہو، آپ ان تمام میں نیت یہی رکھیں کہ مجھے وہی کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ حلال کرتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا اسے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، تو آپ کی مکمل زندگی عبادت ہو جائے گی، آپ کی مکمل زندگی عبادت ہو جائے گی. معزز حاضرین، آپ ذرا غور کریں حدیث میں کتنی حدیثیں ایسی آتی ہیں، کتنی حدیثیں ایسی آتی ہیں. اللہ کے نبی نے ایمان کی دہائی دی، اللہ اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان نوازی کرنا عبادت ہے، مہمان نوازی کرنا عبادت ہے. مہمان کے آ جانے پر آہستہ سے کھسک جانا، ہٹ جانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اپنی زبان سے بھلی باتیں کہنا یہ عبادت ہے، اپنے من میں جو آئے کہہ دینا یہ عبادت نہیں ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے انسان کو. معزز حاضرین، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں میں بندہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرے، تبھی اس نے حقیقی معنوں میں عبادت کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے. عبادت کی تعریف آپ جان لیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ. ہر وہ ظاہری کام ہو، باطنی کام ہو، عقیدہ ہو، زبان سے کہی جانے والی بات ہو، زبان سے بدن سے کیا جانے والا عمل کیوں نہ ہو، اگر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، تو تمام کی تمام باتیں، تمام کے تمام کام عبادت کے دائرے میں آتی ہیں، عبادت کے دائرے میں آتے ہیں. تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو عبادت کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں، عبادت کے صحیح مفہوم میں اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کریں. یہ نہ سمجھیں کہ دین کا تعلق صرف مسجدوں کی حد تک ہو، عبادتوں کی حد تک ہو. نہیں، دین کا تعلق آپ کے ہر عمل سے ہے، دین کا تعلق آپ کی ہر کہی جانے والی بات سے ہے، دین کا تعلق آپ کے ہر کیے جانے والے معاملے سے ہے. آپ مسلمان ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو لوگوں کے لیے جو پیدا کیا گیا. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس میں سب کے سب شامل ہیں. یہ علماء کے طبقے کے لیے خاص نہیں ہے، یہ عبادت گزاروں کے طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ذمہ داروں کے مسجدوں جماعتوں کے ذمہ داروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مدارس کے بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے ان تمام کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں. بھلائی کا حکم دینے سے پہلے خود بھلائی پہ عمل کریں، برائیوں سے روکنے سے پہلے خود برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. تبھی صحیح معنوں میں ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے. تو معزز حاضرین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے جو کہا کہ میں نے انس و جن کو عبادت کی خاطر پیدا کیا. عبادت کا معنی یہ ہے کہ آپ نماز بھی ضرور پڑھیں، پابند رہیں نماز کے باجماعت، روزہ بھی رمضان کا ضرور رکھیں، نفل روزوں کی آپ چاہے جتنے طریقے سے ہو سکے پابندی کرتے رہیں، اور زکوٰۃ کے حقدار ہوں، زکوٰۃ کی حیثیت رکھتے ہو زکوٰۃ دیں، حج کی طاقت رکھتے ہو حج بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان اچھی ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، بیوی سے سلوک اچھا ہو، پڑوسیوں سے اچھے بات کرنے والے ہوں، لوگوں سے مسکرا کے ملنے والے ہوں، ظلم کرنے والے نہ ہوں، حلال کاروبار کرنے والے ہوں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، امانت دار ہوں، سچ بولنے والے ہوں، بہتان نہ لگانے والے بنیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط قسم کے الزامات سے اپنے آپ کو بچائیں. اسلامی اخلاق کو اپنانا یہ تمام کی تمام عبادات میں شامل ہے، کیونکہ ان تمام اخلاق کو اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے. یہی چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تبھی حقیقی معنوں میں ہم عبادت گزار مسلمان بنیں گے. ورنہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو بندہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، جو بندہ بھلی بات نہ بولے وہ مومن نہیں ہے، جو بندہ مہمان نوازی نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، جو عورت
بغیر محرم کے سفر کرے وہ مومن نہیں ہے. جو عورت یعنی اللہ کے نبی کی مختلف احادیث ہیں, کتنی احادیث ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائیں جس میں ایمان کی آپ نے دہائی دی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت, اپنے آپ کو عبادتوں میں مکمل طور پہ لانا ہے, عبادتوں کو صرف نماز روزے کے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر کے, اپنی زندگی کے مقصد کو جان کر کے, اپنی زندگی کو گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ہمیں اپنی ذات کے لیے اور تمام انسانوں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر نفع بخش بنائے رکھے. ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ جس کے اخلاق و عادات و اطوار سے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہو, اسلام کی تعلیم پھیلتی ہو. اللہ ہر ایسی عادت و خصلت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جو اسلام اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ بنتا ہو. ہر ایسی بری عادت سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے جو بدعمل مسلمانوں کو باعمل بننے اور واپس آنے سے رکاوٹ بنتے ہوں. اللہ ایسی تمام خصلتوں, ایسی تمام عادتوں, ایسے تمام باتوں, ایسے تمام اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه ولا نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.